کرنا، میں تو مثال سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، خدا کا حق تو بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے الرحمن الرحیم کا یہ پس منظر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب میں اختصار سے بس یہ جو نشانیاں ہیں اس کا ذکر کر رہا ہوں اختصار سے، اور ایک رپورٹ پیش کروں گا امریکہ کی ایک سائنس اکیڈمی کی، بس آپ پورا مضمون سمجھ جائیں گے، کیونکہ یہ تو ایسی دنیا ہے اب اس کے اوپر تو سائنس کے دبستان کھل رہے ہیں، کھلتے چلے جائیں گے، اور یہ نشانیاں اللہ کی برآمد ہوتی رہیں گی۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، اب اس کی نشانیاں دیکھو کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں اس کی نشانی ہے، آسمان میں زمین میں اس کی نشانی، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں اس کی نشانی ہے، اس کی نشانی ہے۔ اور والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ کشتیاں جو سمندر کے اوپر تیر رہی ہیں، دیکھو ایک کنکر ڈوب گیا، پتھر ڈوب گیا، اتنا مال لے کر منوں ٹنوں کے حساب سے ایک کشتی ایک جہاز تیر رہا ہے، فرمائے کون تیرا رہا ہے؟ یہ اس کی نشانی ہے۔ سمندر کے اوپر یہ تمہارا مال بما ينفع الناس، جو تمہیں نفع دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ کشتیاں تیر رہی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء، فرمایا جو آسمان سے نازل کیا ہے اس نے، من ماء، پانی، یہ اس کی نشانی ہے۔ فاحیا بہ الارض، جس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیا، بعد موتہا، بعد اس کے کہ وہ مر چکی تھی، وبث فیہا، اور پھیلایا اس زمین کے اندر پھر من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار، ہر قسم کے جاندار، انسان بھی اور دیگر بھی پھیلا دی، کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑے چوپایوں تک، یہ سب اس نے پھیلا دیے کروڑوں میں۔ اب سائنس نے دریافت کر کے بتایا 10 سے 12 لاکھ قسم کے جاندار زمین پہ پائے جاتے ہیں، انواع، یعنی افراد نہیں، افراد تو پتہ نہیں کتنے، کوئی نہیں گن سکتا، 10 سے 12 لاکھ قسم کی نوعیں اور انواع وہ زمین پہ پائی جاتی ہیں جانداروں میں۔ اور اس کے علاوہ پھر اور کہاں کہاں فضاؤں میں، ہواؤں میں اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی زمین پہ دیکھو پھیلے ہوئے لاکھوں، وہ تصریف الریاح، اور یہ ہواؤں کی روٹیشن میں اس کی نشانی ہے، وہ السحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ آسمان و زمین کے بیچ میں جو بادل لٹکے ہوئے ڈول رہے ہیں، یہ کون ڈولا رہا ہے؟ یہ کس نے لٹکائے ہوئے ہیں؟ کس نے ان کو اپنا تابع کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں سب ان لوگوں کے لیے جن میں عقل ہے، عقل سے کام لینا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جو ان نشانی میں غور کر کے خدا کو پالے وہی عقل مند ہے، اور جو خدا تک نہ پہنچ سکے، چاہے ساری سائنس پڑھ جائے، سارا فلسفہ پڑھ جائے، ساری ڈگریاں جمع کر لو، اگر خدا تک نہیں پہنچے تو تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، پھر کیا حاصل کیا؟ تو اس لیے سب سے بڑی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے آج رپورٹیں تو وہ لوگ پیش کرتے ہیں مگر دلیل ہمیں مل جاتی ہے۔ پہلے ہمارے ہی گھروں سے رپورٹیں بنتی تھیں سائنس کی، اور یہ علم آتا تھا اور ہم پھر اسے اپنے ہی لوگوں سے پڑھتے تھے، مگر اب یہ سب علم وہاں تحقیق ہوتا ہے۔ مگر بہرحال مسلمان کے لیے یہ چشم کشا حقیقتیں ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کے جلوے کہاں کہاں سے ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ سائنس کی ایک اکیڈمی ہے نیو یارک میں، وہاں کے پریزیڈنٹ نے باقاعدہ پھر یہ رپورٹ شائع کی ایک زمانے میں، اور اس رپورٹ میں کائنات کا نظام بتایا ہے، کائنات کا نظام اجمالاً، وہ نظام جو ہے بس وہ اس کے سوا اور انسان کچھ اور کہہ ہی نہیں سکتا پھر، کہ یہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی ہے، کوئی اور چلا ہی نہیں سکتا۔ اتنی زبردست پیمائش ہے، اتنا زبردست حساب کتاب ہے، اتنی زبردست میجرمنٹ ہے، ایڈجسٹمنٹ ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ سائنس کہتی ہے یہ سورج جو ہے 12,000 ڈگری فارنہیٹ پہ چمک رہا ہے، 12,000 ڈگری فارنہیٹ پہ چمک رہا ہے، اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ڈگری بڑھ جائے 12 سے 18 ہو جائے تو سب جل کے راکھ، ختم۔ لیکن یہ 12 سے 18 تو کیا 13-14 بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ رپورٹ کہتی ہے اگر 12 سے 6,000 ڈگری فارنہیٹ ہو جائے تو یہ سب ٹھنڈا یک بستہ، سب برف جم جائے، پوری زمین برف سے ڈھک جائے گی ظاہر ہے۔ تو یہ 12,000 کی ڈگری پر رکھ کر اس کو، اور پھر فاصلہ کتنا، فاصلہ اتنا فاصلہ رکھا ہے اس کے اور زمین کے درمیان کہ اس کی تمام تر حیاتیاتی شعاعیں اور تمازت اور روشنی اور حرارت وہ آپ تک پہنچے، اس طرح کہ آپ کے کھیت بھی کھلکھلاتے رہیں اور آپ کے چہرے بھی مسکراتے رہیں۔ اور پھر اس میں الٹرا وائلیٹ کو روکنے کے لیے اوزون کی تہ دریافت ہو گئی بیچ میں، تو پتہ چلا کہ وہ اس نے الٹرا وائلیٹ کو روکنے کے لیے اوزون کی تہ بچھا رکھی ہے، جس سے وہ جو منفی شعاعیں تھیں، مضر شعاعیں، وہ رک گئی۔ یہ دیکھیے، یہ اس نے زمین پر زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کتنا
زبردست قسم کا انتظام فرمایا. اسی طریقے سے یہ جو چاند ہے وہ کہتے ہیں کہ چاند بھی جتنے فاصلے پر اس وقت موجود ہے، غالباً 2,40,000 میل کا فاصلہ ہے چاند کا، 2,40,000 میل کا فاصلہ ہے چاند کا. تو یہ چاند جو جس فاصلے پر ہے، اگر اس سے کم ہو فاصلہ اور چاند نیچے ہوتا تھوڑا، تو سمندروں سے اتنا زبردست قسم کا جوار بھاٹا اٹھتا، ایسا مد و جزر ہوتا کہ سب کچھ بہہ کے ختم ہو جائے. یہ اس رپورٹ کے مطابق زمین جو ہے نا یہ 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے، اور اس میں 23 ڈگری کا جھکاؤ ہے. زمین اس طرح بچھائی ہے اس نے کہ 23 ڈگری کا جھکاؤ رکھا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے موسموں کی ترتیب بنتی ہے. موسم ایک ترتیب سے ہمیں ملتے رہتے ہیں. یہ موسموں کی ترتیب اس نظام سے وابستہ. اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا زمین کا تو کہتے ہیں کہ یہ موسم سب نظام ان کا بگڑ جاتا، یہ موسم اپنے وقت پہ نہ آتے، یہ ہمیں نہ ملتے، اور اس کا پھر اثر جو پڑتا وہ آپ جانتے ہیں. اچھا، اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد کہتے ہیں وہ بخارات اٹھتے، سمندروں سے ایسے بخارات اٹھتے، ایسے بخارات کہ وہ اوپر سے پھر جب برف بن کے ہمارے اوپر نازل ہوتے اور برف کی جو بارش ہوتی تو ساری زمین برف سے ڈھک جاتی. یہ 23 ڈگری نے یہ سارا نظام جو ہے یہ اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اندازہ کیجیے. اچھا، ایک بات اور بڑی حیرت انگیز، زمین کی جو سطح ہے، اس کی جو موٹائی ہے، دیکھیں نا کیا کیا پیمائشیں ہو گئیں. وہ کہتے ہیں اس سطح کی جو موٹائی ہے یہ اگر 10 فٹ زیادہ ہوتی نا، جتنی ابھی ہے اس سے 10 فٹ کتنا ہوتا ہے؟ 10 فٹ اگر یہ زیادہ ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی زمین کے اوپر آکسیجن ہے نا یہ سب جذب ہو جاتا، تو زندگی ختم، کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو، کوئی جاندار نہیں رہتا. اچھا، اور یہ سمندر کی جو گہرائی رکھی گئی ہے، سمندروں کی گہرائی بھی ناپ لی گئی ہے جناب. سمندر کی گہرائی اگر چند فٹ اور زیادہ ہوتی، سمندر گہرے ہیں نا تقریباً 10,000 فٹ تک گہرے ہیں، 20,000 فٹ تک گہرے ہیں، بلکہ 30,000 فٹ تک، 35,000 فٹ تک گہرے ہیں. دنیا میں سمندر کی سب سے زیادہ گہرائی تقریباً 35,000 فٹ تک ہے، 35,000 فٹ تک. تو یہ جو گہرائی ہے اگر اس سے زیادہ گہرائی ہوتی نا ان سمندروں کی تو زمین سے ساری آکسیجن اور ساری کاربن ڈائی آکسائڈ جذب ہو جاتی، اور ایک بھی پتا آپ کو، ایک گھاس کا تن کا بھی دیکھنے کو نہ ملتا. جاندار تو گیا تھا، یہ جو نباتات ہیں یہ بھی آپ کو دیکھنے کو نہ ملتے. یہ اس طرح سمندروں کا بھی ایک اس نے اپنا حساب بنایا ہے، زمین کا حساب اس کا ہے، اس سے پیدا کیا، پھر فاصلوں کا حساب اس نے رکھا ہے. یہ ساری ناپ تول یہ کسی ایسی ذات کا کام ہے جو ان سارے کمالات سے متصف ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس ساری حکمتیں ہیں، جس کے پاس ساری قدرتیں ہیں، جس کے پاس ساری باریکیاں ہیں. بس وہی کر سکتا، اور وہ اکیلا ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اسی کا کام ہے. 2-3 خداؤں کا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ ہے توحید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عقیدہ توحید پر اور زیادہ استقامت